ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں، پردے والے ملکوں میں ہوتے ہیں نا، جہاں پردہ ہے، عورتیں پردہ کرتی ہیں، اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں، وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی. حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں، کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا، اور یہاں برقعے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ برقع نہیں ہے. یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے احکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی. ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں، مانتا ہوں میں، میجورٹی ایسی نہیں ہے. آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو، ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ، ٹھیک ہے نا. جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں، غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں، ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت امیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ہاں، آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے، اس لیے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے؟ بولو، اچھے بن گئے. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں وہ تو چھچھور بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے، اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے، تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے؟ لا محدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں، اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں، جس نے جس سے منہ کالا کرنا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے، پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے، یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ زنا کو تو لیگل کر دیا نا. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو، باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ کبھی باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں، یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا، جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، یہاں کچھ برائیاں ہیں، لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے، اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے؟ اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں، وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں، دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے، پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا، پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب ہے، اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے، یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا، اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے. اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول،
اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے. یہ کسی گورے میں, اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا, لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا, پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو, ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا, زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے آپ نے اس کی ڈیفینیشن چینج کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے, ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں نا, ابے چرسی یہ کیا ہمیں سمجھائے گا. لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کہے میں چرس کو برا ہی نہیں مانتا. اب آپ اس سے بحث کرو گے, ابے کیا ہو گیا, اب آپ بولو گے, کہے گا یہ تو اینٹی ڈپریشن ہے, جب ٹینشن ہوتی ہے پیو مزہ آتا ہے, مزہ جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ آ رہا ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی, خوبی بن گئی, کہ یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا. تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا, پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیسٹ تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آ گئے. اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے نا, یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے, وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کی چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی. وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اتنا بےہودگی ہے, اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا, تکلف ہے. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو, پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو, اسلام کا, پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو, وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ. اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے, اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے, کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہیں تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ پردہ. بھائی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بہت آزاد ہیں, کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. اور واقعی نہیں چھیڑتا, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, آزاد پھر رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر, کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی, یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا, وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے, یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو.
پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی, جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا. پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے, کہے گی گواہ نہیں ہے. پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو. یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے, اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی, آپ کیس کر کے اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی, پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو, تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. وہ بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. نہیں آ رہی بات. پھر دیکھو چھیڑنے کا ریشو پھر وہاں یہاں زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تو قانون ہے ہی نہیں, جتنے چھیڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھیڑ رہے ہیں. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے وہ میجورٹی ہے, وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے. پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے, ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی وجہ سے ہے.